الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام عزیز طالبات اور معزز خواتین اسلام، قابل احترام مائیں بہنیں اور یہاں سامنے تشریف فرما عزیز طلبہ کرام، آج اس وقت یہاں ہمارے برادر محترم حضرت مولانا مفتی عبدالمعبود قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ اس ادارے میں مدرسہ مظاہر العلوم کورٹلہ میں حاضر ہو کر ایک طرف بے پناہ خوشی اور مسرت ہو رہی ہے اور دوسری طرف رہ رہ کر مرحوم کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو اللہ تعالی بلند فرمائے، اور یہاں جتنے یہ طلباء چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور جو بچیاں یہاں علم دین حاصل کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پورے دینی کام کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچائے اور یہ ادارہ قیامت تک کے لیے مرحوم
کے لیے صدقے جاریہ کے طور پر قائم اور دائم رہے۔ اس ادارے کو مرحوم مفتی صاحب نے کیسی مشکلات اور مجاہدوں سے شروع کیا تھا، آج ماشاءاللہ یہ ادارہ بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے، اور یہاں عزیز طلباء و طالبات علم دین حاصل کر رہی ہیں۔ مرحوم کے اندر بے پناہ اخلاص تھا، دین کی خدمت کا غیر معمولی جذبہ تھا۔ اس ادارے کے لیے اور ادارے کی زمین خریدنے کے لیے، پھر اس کے اوپر تعمیر کے لیے بہت زیادہ انہوں نے فکر فرمائی اور بڑی محنت فرمائی، اور بے پناہ توجہ کے ساتھ انہوں نے اس ادارے کو پروان چڑھایا، اور آج ماشاءاللہ یہ ادارہ ان کے برادران کی جانب سے چلایا جا رہا ہے، اور طلباء و طالبات یہاں علم دین حاصل کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور یہاں پڑھنے والی طالبات کو، پڑھانے والے معلمین و معلمات کو اللہ تعالی بے حد قبول فرمائے، اور اس ادارے کے فیض کو اللہ تعالی پورے علاقے میں عام فرمائے۔ میری معزز مائیں، بہنیں اور عزیز طالبات، اس موقع پر کچھ باتیں آپ خواتین کی خدمت میں عرض کرنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات، حق نیت کے ساتھ، حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز خواتین، جب بھی آپ کو کسی دینی اجتماع میں شریک ہونے کا موقع ملے تو دین کی باتیں سننے کے چند آداب ہیں، ان کو اگر آپ ملحوظ رکھیں گی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دین کی باتیں سننے کا پہلا ادب یہ ہے کہ سننے والے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو لے کر سنیں۔ ہمارے دل میں جتنی اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ہوگی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ میں آئے گی اور ہمیں فائدہ ہوگا۔ خدا و رسول کی عظمت اگر دل میں نہ ہو تو پھر دین کی باتیں دل پر اثر نہیں کرتی۔ دینی اجتماعات میں، جلسوں میں، پروگراموں میں اور مختلف اصلاحی مجالس میں یا تو اللہ کی بات سنائی جاتی ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات بھی عظمتوں والی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی عظمتوں والی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ یہی کسی ایک موقع پر رہیں، آپ کی بستی میں جہاں کہیں اجتماعات ہوں اور آپ کو شریک ہونے کا موقع ملے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو لے کر سنیں۔ نمبر 2، دوسرا ادب، جب بھی ہم دین کی باتیں سنیں تو دل میں دین کی طلب لے کر بیٹھیں۔ دین کی طلب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ جو دین کی بات سنائی جانے والی ہے
میں اس کا محتاج ہوں، یہ میری ضرورت کی چیز ہے اور اسی میں میری کامیابی ہے اور اسی سے میری دنیا بھی بنے گی اور اسی سے میری آخرت بھی بنے گی۔ یہ احساس اور یہ خیال دل میں لے کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو یا بندی کو دین کی توفیق اس کی طلب کے بقدر عطا فرماتے ہیں۔ سننے والوں کے اندر جتنی طلب ہوگی اللہ پاک اسی اعتبار سے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ دین کی باتیں اگر آدمی بے طلبی سے سنے گا تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ کو دینی جلسوں میں اجتماعات میں شریک ہونا پڑے تو آپ جب دین کی باتیں سنیں تو آپ کے دل میں دین کی طلب ہونا چاہیے اور یہ خیال لے کر آپ بیٹھے کہ جو باتیں سنائی جانے والی ہیں دین کی، میں ان باتوں کی محتاج ہوں، یہ میری ضرورت ہے اور اسی میں میری کامیابی ہے۔ اور تیسرا ادب میری مائیں بہنیں، نیت، صحیح نیت لے کر دین کی بات سننا چاہیے۔ نیت ہماری یہ ہو کہ میں دین کی بات اس لیے سن رہی ہوں تاکہ دین پر عمل کروں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کروں۔ بار بار بات سنتے رہیں گے تو عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی چلو مدرسے میں اجتماع ہو رہا ہے، چلو جائیں، جگہ جگہ سے خواتین آتی ہیں، سب سے ملاقات ہو جائے گی اور سب سے آپس میں گفتگو ہو جائے گی، تھوڑی دیر تفریح ہو جائے گی۔ یہ خیال دل میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ دین کی بات میں اس لیے سن رہی ہوں تاکہ میں اس پر عمل کروں، عمل کروں گی تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ میری مائیں بہنیں، دین کی ہر بات اگر آدمی سنے اور سن کر عمل نہ کرے تو وہ سننا اس کے لیے آخرت میں وبال بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو باتیں دین کی تمہیں معلوم تھی تم ان باتوں پر تم نے کتنا عمل کیا۔ ہر مرد سے، ہر عورت سے پوچھا جائے تم کو جتنی باتیں معلوم تھیں اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ تو اس لیے ہم جب بھی دین کی مجلسوں میں بیٹھے تو یہ نیت لے کر بیٹھے کہ انشاءاللہ عمل کریں گے، خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی یہ باتیں ہم سنائیں گے، اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں یہ باتیں ہم پہنچائیں گے۔ یہ نیت ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز میری مائیں بہنیں، جب بھی ہم دین کی بات سنیں توجہ کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، غفلت کے ساتھ نہ سنیں، پورا اہتمام ہو۔ جو بات سنائی جا رہی ہے اسے غور سے سنیں اور اپنی توجہ کو ایک طرف رکھیں۔ بے توجہی سے سنیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مائیں بہنیں، اس وقت چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، میری مائیں بہنیں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، دین اسلام، شریعت اسلام، اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے یہ دین مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ دین صرف مردوں کے لیے ہو اور عورتوں کے لیے دین کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دین پر عمل کرنا صرف مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام دین پر عمل کرنا نہیں ہے۔ نماز مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، اور
اسی طرح سے رمضان کے روزے مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا دین جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی۔ دین پر عمل کرنا جیسے مردوں پر ضروری ہے اسی طرح سے عورتوں پر بھی ضروری ہے۔ مردوں کی کامیابی صرف اور صرف دین پر عمل کرنے میں ہے تو عورتوں کی کامیابی بھی صرف اور صرف دین پر عمل کرنے میں ہے۔ مرد اگر دین پر عمل نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت میں ناکام ہوں گے، اسی طرح عورتیں اگر دین پر عمل نہیں کریں گی تو وہ بھی دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگی۔ اگر مردوں کو زندگی کا سکون چاہیے تو انہیں دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دین پر عمل ہوگا زندگی کا سکون ملے گا، دین پر عمل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ زندگی کا سکون چھین لیں گے۔ یہی حال عورتوں کا بھی ہے۔ عورتیں اگر دین پر عمل کریں گی تو انہیں زندگی کا سکون ملے گا، عورتیں اگر دین پر عمل نہیں کریں گی تو انہیں زندگی کا سکون نہیں ملے گا۔ میری مائیں، آپ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا، یعنی انسان کی زندگی کا سکون اللہ کے دین پر چلنے میں ہے۔ سادی سی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے کہ انسان کی زندگی کا سکون اللہ کے دین پر چلنے میں ہے۔ جو مرد یا عورت یہ چاہتی ہے کہ اسے زندگی کا سکون ملے تو اسے دین پر چلنا ہوگا۔ دین کا راستہ چھوڑ کر سکون کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کر لیا جائے گا، اس سے سکون نہیں ملے گا۔ دولت زیادہ جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی تو دولت سے آدمی کو سکون نہیں ملتا۔ دولت سے آدمی جو ہے اچھا مکان خرید سکتا ہے اور سونے کے لیے اچھی جو ہے رہائش گاہ لے سکتا ہے اور اے سی کا انتظام بھی کر لے سکتا ہے، یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن دولت سے آدمی کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی، سکون کی نیند نہیں آتی۔ سکون کی نیند تب آئے گی جب ہماری زندگی میں دین ہوگا۔ مردوں کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے۔ میری مائیں بہنیں، آج انسان در در کی ٹھوکر جو کھا رہا ہے اور جس نے اپنی زندگی کا سکون ختم کر دیا ہے، سکون سے آدمی جو محروم ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ زندگی میں دین کا نہ ہونا ہے، اللہ کے احکام کا نہ ہونا ہے۔ زندگی میں دین آئے گا، اللہ تعالیٰ سکون عطا کریں گے۔ سکون کا خزانہ اللہ کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بندوں کے ہاتھ میں ایک آدمی مال زیادہ حاصل کر سکتا ہے لیکن سکون حاصل کرنا ممکن نہیں۔ سکون تبھی ملے گا جب ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے، اللہ کے احکام و ضوابط پر جو ہے ہم عمل کریں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، مرد ہو یا عورت جو کوئی نیک عمل کرے گا، وهو مؤمن، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان کے ساتھ جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت۔ اب نیک عمل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین پر چلنا، یہی نیک عمل ہے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنا، یہی نیک عمل ہے۔ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچنا، یہی نیک عمل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مرد یا جو کوئی عورت
نیک عمل کرے گی یعنی اللہ کے دین پر چلے گی، وہ مؤمن بشرطے کہ وہ ایمان والی ہو، تو ایسا مرد اور ایسی عورت جو ایمان کی حالت میں دین پر چلے گی، تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے مرد کو اور ایسی عورت کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ بھی تاکید کے ساتھ، ہم ضرور بالضرور خوشگوار حیات طیبہ، حیات طیبہ خوشگوار زندگی عطا کریں۔ تو یہ خوشگوار زندگی جو اللہ فرما رہے ہیں، یہ آخرت کے بارے میں نہیں ہے، آخرت کا ذکر آگے ہے، یہ خوشگوار زندگی اس دنیا کے بارے میں بھی ہے کہ ہم تم کو دنیا میں بھی خوشگوار زندگی عطا کریں، اور آخرت میں تو انتہائی ایسی ایسی نعمتیں عطا کریں گے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری مائیں بہنیں، اگر ہم کو اپنی زندگی پرسکون بنانا ہے، خوشگوار بنانا ہے، اور انتہائی الجھنوں سے پاک زندگی اگر بنانا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکام پر چلنا ہے، اللہ کے احکام پر چلنا ہے۔ اللہ کے احکام میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، نمازیں فرض ہیں، سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اور آدمی کے اندر طاقت ہے تو حج کا ادا کرنا فرض ہے، یہ فرائض ہے۔ اسی طرح سے یہ فرائض اللہ سے متعلق ہیں، بندوں سے متعلق بھی فرائض ہے۔ مثلا اگر ہم ماں باپ ہیں تو اولاد کی دینی تربیت کرنا ایک فرض ہے ہمارے اوپر۔ اگر کوئی بیوی ہے تو شوہر کی اطاعت کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی مرد ہے تو مرد کے اوپر فرض ہے کہ وہ بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کا انتظام کرے، یہ سارے فرائض ہیں۔ اسی طرح سے مرد ہو یا عورت ہو، گناہ سے بچنا فرض ہے سب کے لیے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کو گناہ کہتے ہیں، اور گناہ سے بچنا مردوں کے لیے بھی فرض ہے اور عورتوں کے لیے بھی فرض ہے۔ اب گناہ میں کیا کیا چیزیں ہیں میری مائیں بہنیں؟ عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے، عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے۔ اب اگر عورت جو ہے بغیر پردے کے باہر نکلے گی اور گھر میں بھی جن رشتہ داروں کے ساتھ پردہ کرنا ہے ان سے پردہ نہیں کرے گی، تو گویا عورت کیا کر رہی ہے؟ گناہ کر رہی ہے، اور فرض کو چھوڑ رہی ہے، فرض کو چھوڑ رہی ہے۔ تو عورتوں پر پردہ فرض ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت کرنا فرض ہے، بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچانا جو ہے نا فرض ہے۔ عورتوں کو بن سنور کر باہر نہ نکلنا فرض ہے۔ عورت کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا فرض ہے، اور شوہر کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ شوہر کے اوپر فرض ہے۔ تو میری مائیں بہنیں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور دین پر چلیں گے تو اس کا فائدہ خود ہماری ذات کو ہوگا۔ دین پر چلنے کا فائدہ خود چلنے والے کی ذات کو ہوگا۔ جو دین پر چلے گا اللہ اسے سکون عطا کرے، اللہ اسے پریشانیوں سے بچائے۔ میری مائیں بہنیں، یہ عزم اور ارادہ یہاں آپ کر لیں کہ ہمیں ہر حال میں دین پر چلنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج کل دین پر چلنے کا مطلب بھی بہت محدود لیا جاتا ہے۔ دین پر چلنے کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لو، روزانہ تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لو، روزانہ جو ہے کچھ احکام، کچھ جو ہے نا معمولات کر لو،
سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، دین پر چلنا یہی نہیں ہے۔ دین پر چلنے سے مراد پوری زندگی سے متعلق اللہ کے جو احکام ہیں ان احکام کو بجا لانا، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ ہے دین پر چلنا ہے۔ اب ایک عورت مثال کے طور پر وہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے، لیکن شوہر کے ساتھ اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، ناحق وہ شوہر کو ستاتی ہے، شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، شوہر کی جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت کرنے سے بھاگتی ہے، تو ایسی عورت کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ دیندار ہے، وہ دین پر چل رہی ہے۔ دین پر چلنے کا مطلب کیا؟ اللہ کے سارے احکام پر چلنا ہے۔ مثلا فرض کیجئے ماؤں بہنوں کے پاس سونا ہے، زیورات ہیں، سونا ہے، زیورات ہے، 7.5 تولے سے زائد سونا ہے، 52.5 تولے سے زیادہ چاندی ہے، زیورات کی شکل میں ہے، کافی زیادہ مقدار میں ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے، تو یہ عورت جو ہے نا یہ نافرمان کہلائی ہے۔ ایک دین کا ایک حکم لے لینا، دوسرے حکم کو چھوڑ دینا، یہ دین پر چلنا نہیں کہلاتا۔ دین پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پورے احکام پر چلنا ہے۔ شوہر سے متعلق، اولاد سے متعلق ذمہ داریاں، شوہر سے متعلق ذمہ داریاں، اسی طرح سے اپنے ساس اور سسر سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے پڑوسیوں سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں، تو عورت کے اندر خدمت کا جذبہ ہونا ہے، عورت کے اندر جو ہے اطاعت کا جذبہ ہونا ضروری ہے، عورت کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کی غیر معمولی فکر کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں ہوں گی تو تب جو ہے نا وہ عورت دیندار کہلائے گی اور دین پر چلنے والی کہلائے گی، اور اللہ کی نگاہ میں وہ پسندیدہ سمجھی جائے گی۔ اس کے برخلاف صرف نمازیں پڑھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیندار ہو گئے، اور نہ ہم جو ہے گھر کے اندر دینی ماحول لا رہے ہیں، نہ اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دے رہے ہیں، نہ شوہر کی اطاعت کی فکر ہم کو ہے، ہمیشہ جو ہے گھر والوں کے ساتھ ہمارا جو ہے نا جھگڑا چلتا رہتا ہے، شوہر کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ہے جھگڑا چلتا رہتا ہے، ناحق جو ہے ہم غلط ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ گھر میں جو ہے لڑکے کی شادی کا موقع آیا، اب شادی کا موقع جب آیا، اپنے لڑکے کے لیے بیوی تلاش کرنے کا جب مرحلہ آیا، تو اب ہماری مائیں کیا کرتی ہیں؟ لڑکی والوں سے مطالبہ کرنے لگتی ہیں، ایسی جگہ رشتہ کرنا چاہتی ہیں جہاں سے زیادہ دولت ملے، جہاں سے زیادہ جو ہے سامان ملے۔ ایسا کرنا یہ سراسر غلط ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ لڑکی والوں سے کسی بھی طرح کا مطالبہ کرنا گناہ ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اور اس سے اللہ اور اس کے رسول جو ہے ناراض ہوتے ہیں۔ اب ایک عورت جو ہے بڑی دیندار سمجھی جاتی ہے، نمازوں کی پابندی، تسبیحات کی پابندی، ذکر کی پابندی، قرآن کی تلاوت سب ہے، لڑکے کے رشتے کا موقع آیا تو لڑکی والوں سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور کیا کیا مطالبے کی الگ الگ قسمیں ہیں آج کل۔ مطالبہ جو ہے نا صرف پیسوں ہی کی شکل میں نہیں ہوتا، مطالبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف جو ہے بہترین شادی خانہ ہو، اور ہمارے جو ہے نا 1000 لوگ آئیں گے اور ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام۔ اب اچھے کھانے کے اندر کئی آئٹم، مختلف قسم کے، 2 قسم کے، 3 قسم کے میٹھے، اور جو ہے نا کئی قسم کا چکن، کئی قسم کا مٹن، فلاں فلاں فلاں۔ کچھ ہمیں نہیں چاہیے، مگر کچھ نہیں چاہیے بول کر یہ جو شرط لگائی جا رہی ہے اس کے اندر لاکھوں روپے چلے جاتے لڑکی والوں کو، تو یہ بھی مانگنا ہی ہے، یہ بھی سراسر مانگنا ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے لڑکی والوں پر کسی بھی قسم کا مالی بوجھ نہیں ڈالا ہے،
اور میری مائیں بہنیں، میں آپ کی خدمت میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل کے نوجوان دینی رجحان کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی لین دین کا معاملہ نہ ہو، بالکل سادی نکاح، سادی شادی کریں، کسی قسم کا لڑکی والوں سے مطالبہ نہ کریں۔ ہمارے نوجوان چاہتے ہیں، مگر گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، مطالبہ ہوگا، عالی شان جو ہے شادی کی جائے گی۔ یہ عورتوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، گھر میں عورتوں کی طرف سے اس قسم کا مطالبہ ہوتا ہے۔ تو میری مائیں بہنیں، یہ سراسر جو ہے غلط ہے۔ تو عرض کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا سکون اللہ کے دین پر چلنے میں ہے، اور اللہ کے دین پر چلنا جیسے مردوں کا کام ہے ویسے عورتوں کا بھی کام ہے۔ نماز جیسے مردوں پر فرض ہے ویسے عورتوں پر بھی فرض ہے۔ گناہوں سے بچنا جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا جیسے باپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے ماں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہاں، اسی طرح سے یعنی کیا کہتے ہیں آپ کے بچوں کو غلط کاموں سے بچانا، گناہوں سے بچانا، یہ جیسے باپ کی ذمہ داری ہے اسی طرح سے ماں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک بات تو میری مائیں بہنیں آپ سب یہ ذہن میں رکھیں، نمبر 1۔ دوسری بات میری مائیں بہنیں یہ ہے کہ جب عورتوں کے لیے دین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور دین پر عمل کرنا دین کا علم حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ دین پر عمل کرنا دین کا علم حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو کم کر دو بابا، کوئی بات نہیں، آواز ہلکی جائے پرواہ نہیں، تھوڑا سا کم ہی رہنے دیجیے۔ دین پر عمل کرنا، یہ میری مائیں بہنیں یاد رکھیں، دین پر عمل کرنا دین کا ضروری علم حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہے۔ صحیح دین پر وہ آدمی عمل کر سکے گا جو کیا کرے گا؟ جو دین کا صحیح علم حاصل کرے گا۔ مرد اگر دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی دین کا علم ضروری ہے۔ عورت اگر صحیح دین پر عمل کرنا چاہتی ہے تو عورت کے لیے بھی دین کا علم کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دین کا علم حاصل کرے بغیر دین پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنا یہ زبانی دعویٰ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہو لیکن وہ دین کا علم حاصل نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرے بغیر وہ دین پر عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ غلط کام عمل کر رہا ہے۔ جب ہمیں نماز پڑھنا تب ممکن ہے جب ہم نماز پڑھنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہے۔ اگر مجھے نماز کا طریقہ ہی معلوم نہ ہو تو میں نماز کیسے صحیح پڑھ سکتا ہوں؟ سوال ہی نہیں۔ اسی طرح سے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے دین پر عمل کرنا تبھی ممکن ہے جب ان کو دین کا ضروری علم حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کو پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم نہ ہو، پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم نہ ہو تو ایسی عورت جو ہے نا وہ صحیح نماز نہیں پڑھ سکے گی، اس لیے کہ نماز صحیح ہونے کے لیے پاکی ناپاکی کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ فرض کرو کسی کو جو ہے نا وضو کے اندر کسی کو وضو کے فرائض معلوم نہیں ہے تو بھائی اس کا وضو کیسے صحیح ہوگا؟ صحیح نہیں ہو سکتا۔ کسی کو نماز کے فرائض نہیں معلوم ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کون سی غلطی کریں گے تو سجدے سہو واجب ہوتا ہے، نہیں معلوم ہے نا بھائی؟ غلطیاں جو ہوتی ہے نا، جزاک اللہ۔
نماز میں کون سی غلطی کرے تو سجدے سہو ہوتا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو بہت ممکن ہے کہ آپ سے نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس پر سجدے سہو ضروری ہوتا ہو، مگر آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ ویسے ہی نماز پوری کریں گے۔ سجدے سہو ایسی غلطی آدمی سے ہو جائے کہ اس میں سجدے سہو واجب ہوتا ہو، لیکن آدمی سجدے سہو کرے بغیر ویسے ہی نماز پوری کرا تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو دہرانا ضروری ہوتا ہے، اس کو دہرانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اب کتنے گھر کی مائیں بہنیں، کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ ان کو سجدے سہو کب واجب ہوتا ہے نہیں معلوم رہتا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی نماز میں غلطی ہی نہ ہو، نماز میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اب سجدے سہو کے مسائل معلوم ہوں گے تو غلطی ہونے پر سجدے سہو کر سکیں گے، نہیں تو کیا ہوگا، ویسے ہی نماز ہو جائے، میں پوری کر لیں گے، اور اللہ کے یہاں وہ نماز قبول ہی نہیں ہے۔ تو میری مائیں بہنیں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے دین کا صحیح علم ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا بقدر ضرورت علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ ہمارے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا مدرسوں میں 40 حدیثیں جو یاد دلائی جاتی ہیں، اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے نا، طلب العلم فریضہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کے نبی کیا بول رہے؟ ضرورت کے بقدر علم کا حاصل کرنا اللہ کے نبی بول رہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ایسا اس لیے کہا گیا کہ اس کے بغیر دین پر چلنا ممکن نہیں ہے۔ تو میری مائیں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، یعنی دین پر چلنے کے لیے ضروری علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر میں علم دین حاصل کروں گی تو میں دین پر صحیح عمل کر سکوں گی۔ اگر میں علم دین حاصل نہیں کروں گی تو میرے لیے دین پر صحیح عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میری مائیں بہنیں، یہ دینی مدرسے ہیں۔ یہ جو دینی مدرسے ہیں نا، پہلے صرف جو ہے لڑکوں کے دینی مدارس ہوا کرتے تھے، اس کے بعد ہمارے علماء کرام نے، اللہ والوں نے، بزرگوں نے لڑکیوں کے بھی دینی مدارس شروع کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکیاں اگر دین کا علم حاصل کریں گی تو ان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا، تو لڑکیوں کے بھی دینی مدارس شروع کر دیے گئے۔ تو یہ جو دینی مدارس ہیں، ان دینی مدارس کے اندر لڑکیوں کو جو دینی تعلیم دی جاتی ہے، تو ہماری بچیاں جب عالمہ بنیں گی، فاضلہ بنیں گی، جب جو ہے نا فقہ پڑھیں گی، حدیث پڑھیں گی اور قرآن کی تفسیر پڑھیں گی، اور ان کو دین کا ضروری علم حاصل ہوگا، تو ان لڑکیوں کے لیے آگے چل کر جب یہ ازدواجی بندھن میں بندھ جائیں گی تو ان لڑکیوں کے لیے خود دین پر چلنا آسان ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ لڑکیاں ماں بنیں گی تو ایسی لڑکیاں جو عالمہ ہوں، فاضلہ ہوں، حافظہ ہوں، جب یہ ماں بنیں گی تو یہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں گی۔ جو ماں دین کا علم ہی نہیں رکھتی، وہ ماں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیسے کر سکے گی؟ اور جو عورت دین کا علم نہیں رکھتی، وہ عورت جو ہے نا اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو کیسے سمجھ سکے گی؟ شوہر کا کیا مقام ہے، شوہر کے ماں باپ کا کیا مقام ہے، شوہر کے بھائیوں کا کیا مقام ہے، اور سسرال کے اندر ایک بہو کو جو ہے وہ ساس کے ساتھ اسے کیسے رہنا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اسے کیسے رہنا ہے، اور سسرال کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اسے کیسے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں جاننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسلام میں بہن کی حیثیت سے عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ماں کی حیثیت سے عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، بیوی کی حیثیت سے عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ساس کی حیثیت سے عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں،
بہو کی حیثیت سے عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہر چیز اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا ہے۔ ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے، ان کے فیض کو دنیا بھر عام فرمائے، محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، جن کا فیض آج پوری دنیا میں، دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کا کوئی گوشہ، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں حضرت کے فیض یافتہ لوگ نہ پائے جاتے ہوں اور جہاں حضرت کا فیض جاری نہ ہو۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کی ایک کتاب ہے، یہاں پتہ نہیں آپ کے مدرسے میں وہ داخل نصاب ہے یا نہیں ہے، اس کتاب کا نام ہے مثالی عورت۔ مثالی عورت چھوٹی سی کتاب ہے، زیادہ ضخیم کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر میں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہاں ہماری جو مائیں بہنیں آئی ہیں، خواتین آئی ہیں، اور ہماری جو طالبات بھی یہاں موجود ہیں، ان کے علم میں لانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، یہ جو کتاب ہے مثالی عورت، یہ کتاب آپ کو حیدرآباد میں مل جائے گی، اور یہاں رہ کر بھی آپ کتب خانوں سے یہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب میں کیا کہا گیا ہے، کیا ذکر ہے اس کے اندر؟ ماں کی حیثیت سے عورت کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، بیٹی کی حیثیت سے عورت کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، بہن کی حیثیت سے عورت کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، بہو کی حیثیت سے عورت کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، ساس کی حیثیت سے عورت کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں سالی کی حیثیت سے عورت کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ یعنی ایک عورت کی جتنی حیثیتیں ہیں، ہر حیثیت سے متعلق اس کی ذمہ داریاں اور اس کے لیے دینی جو ہے نا رہنمائی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور ہماری گزارش ہے کہ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، ہر گھر کے اندر، اور اس کتاب کی باقاعدہ تعلیم بھی ہونی چاہیے، آپس میں مذاکرہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہماری خواتین کا جو ہے ذہن بن سکے۔ تو میری مائیں بہنیں، عرض میں یہ کر رہا تھا، پہلی بات میں نے یہ کہی کہ دین پر چلنا عورتوں اور مردوں دونوں کا کام ہے۔ مردوں کی کامیابی بھی دین پر چلنے میں ہے، عورتوں کی کامیابی بھی دین پر چلنے میں ہے۔ مردوں کی زندگی کا سکون بھی دین پر چلنے میں ہے، عورتوں کی زندگی کا سکون بھی دین پر چلنے میں، یہ پہلی بات میں نے کہی۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین پر چلنے کے لیے دین کا علم ضروری ہے، دین پر چلنے کے لیے دین کا علم ضروری ہے۔ جس کو دین کا علم ہوگا وہ دین پر صحیح چل سکے گا، مرد کو ہوگا تو مرد صحیح چل سکے گا، عورت کو ہوگا تو عورت صحیح چل سکے گی، لیکن ضروری ہے دین کا جو ہے نا، دین پر عمل کرنے کے لیے دین کا علم ضروری ہے۔ اب دین کا علم جو ہے دو طرح کا ہے، ایک یہ ہے کہ ہم دین کا تفصیلی علم حاصل کریں، قرآن مجید ہے، احادیث شریفہ ہیں، فقہ ہے، اور اسی طرح سے آپ کے کیا کہتے ہیں دوسرے جو یعنی متعلقات ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، جیسے دینی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ تفصیلی علم ہوتا ہے۔ اور ایک علم ہوتا ہے بقدر ضرورت، بقدر ضرورت۔ تو تفصیلی علم جو ہے نا وہ طلبہ اور طالبات کے لیے ہے، تفصیلی علم ہے۔ طلبہ جو ہے نا تفصیلی علم حاصل کریں گے تو عالم بنیں گے، فاضل بنیں گے، مفتی بنیں گے، اور طالبات اگر تفصیلی علم حاصل کریں گی تو وہ عالمہ بنیں گی، فاضلہ بنیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ لیکن بڑی عمر کی جو خواتین ہیں، جو ماں بن گئی، نانی بن گئی، دادی بن گئی، صاحب اولاد ہو گئی، اب وہ مستقل کئی سال علم دین حاصل کرنے کے لیے نہیں دے سکتی ہیں، تو ایسی خواتین کے لیے میری مائیں بہنیں 4 ماہی کورس یا 3 ماہی کورس یا جو ہے نا 40 دن کا کورس، یہاں یہ جو مدرسہ ہے، مدرسہ مظاہر العلوم، اس مدرسے کے اندر جو طالبات پورا علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، یعنی عالمہ بننا چاہتی ہیں، ان کے لیے بھی 5 سالہ کورس ہے، اور بڑی عمر کی جو خواتین یہاں آئی ہیں، مول صاحب کو بلاؤ ذرا وہ لے کے آؤ،
کیا کیا شعبے ہیں وہ لے کے آؤ۔ بڑی عمر کی جو خواتین ہیں، بڑی عمر کی جو خواتین ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا، ان کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ بھئی وہ سال کا وقت نکالیں، 2 سال نکالیں، 3 سال نکالیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بڑی عمر کی خواتین کے لیے یہاں مدرسے کے اندر 4 ماہی کورس رکھا گیا ہے۔ 4 ماہی کورس، 4 ماہی کورس کے اندر بڑی عمر کی خواتین کو اسلام کے عقیدے سکھائے جاتے ہیں اور مسائل سکھائے جاتے ہیں، روز مرہ کی زندگی کے مسائل، نماز کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، یہ سکھائے جاتے ہیں۔ معاشرتی زندگی کے آداب کیا ہیں، یعنی میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر پر بیوی کے حقوق، بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں، وہ جو ہے سکھائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اولاد کی تربیت سے متعلق جو ضروری چیزیں ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں۔ اور جن ماؤں بہنوں کو بڑی عمر کی عورتوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام، صحابیات کی سیرت سے متعلق کچھ مضامین ہیں، یہ بڑی عورتوں کے لیے ہیں، ان کے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ 4 ماہی جو ہے ان کے لیے کورس ہے۔ میری مائیں بہنیں یہاں جو آئی ہیں بڑی عمر کی خواتین، ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ جو آپ کا شہر ہے کورٹلہ، اس شہر کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں عورتیں ہیں، ہزاروں عورتیں ہوں گی۔ اب یہ جو خواتین ہیں، ان خواتین کو ظاہر ہے کہ بھئی دین پر اگر عمل کرنا ہے ان خواتین کو تو دین کا ضروری علم سیکھنا پڑے گا۔ تو آپ جتنی خواتین یہاں آئی ہیں، ان میں سے اگر کوئی یہ 4 ماہی کورس میں اگر کوئی خاتون اگر شامل نہیں ہے تو فوراً جو ہے وہ اپنا نام لکھوا دے اور جو ہے اس میں 4 ماہی کورس کے اندر داخلہ لے۔ بہت آسان طریقہ ہے، آپ اپنے گھریلو کام کاج کر کے یہاں آ سکتے ہیں، ایسا نہیں پورا ٹائم دینے کا نہیں ہے یہاں پہ۔ آپ اپنے گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، پکوان کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کا تمام معاملات کو دیکھنے کا مسئلہ ہے، تو وہ سارے کام کرتے ہوئے جو ہے آپ یہاں آ کر جو ہے ضروری علم دین حاصل کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے آپ میں سے جتنی مائیں یہاں آئی ہیں ان سے تو گزارش ہے ہی کہ وہ جو ہے نا اگر یہ 4 ماہی کورس انہوں نے نہیں کیا ہے تو فوراً جو ہے وہ داخلہ لے لے اور کل ہی سے جو ہے نا وہ اپنا سلسلہ شروع کرے۔ اور جو مائیں بہنیں جو ہے 4 ماہی کورس میں حصہ لے رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اب جتنی عورتیں یہاں آئی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب یہاں سے واپس جائیں تو آپ کے محلے میں اور آپ کے پڑوس میں جو گھر ہیں اور آپ کے رشتہ داروں میں جو خواتین ہیں، ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ایک حلقہ ہوتا ہے اور ہر ایک کا ایک سرکل ہوتا ہے اور رشتہ داروں کا ایک مستقل جو ہے نا اہل تعلق کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں سے جا کر ان خواتین تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ یہاں اس مدرسے کے اندر، مدرسہ مظاہر العلوم کے اندر باقاعدہ خواتین کے لیے 4 ماہی کورس رکھا گیا ہے اور یہ انتہائی جو ہے مفید ہے۔ انشاءاللہ اس کے اندر قرآن بھی پڑھنا ہم سیکھ لیں گے، دعائیں بھی ہم یاد کر لیں گے، پاکی ناپاکی کے مسائل بھی ہمیں معلوم ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے جو گھریلو زندگی کے ضروری آداب ہیں، معاشرتی زندگی کے جو ضروری آداب ہیں وہ بھی جو ہے ہم اچھی طرح جان لیں گے۔ گویا ہمیں اسلامی اعتبار سے زندگی کیسے گزارنا ہے اس کا ایک طریقہ جو ہے یہاں بتایا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں جو مائیں آئی ہیں وہ جب یہاں سے واپس جائیں تو اپنے جو ہے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں باقاعدہ اس کی مہم چلائیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ مائیں بہنیں جو ہے اس پر غور کریں گے۔ ایک تو یہ کام، اور دوسرا کام جو علم دین کے سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے، میری مائیں بہنیں، آج آپ کو پتہ ہوگا ہندوستان میں اس وقت جو ہے نا بہت تیزی کے ساتھ ایک فتنہ عام ہو رہا ہے، اور وہ کون سا فتنہ ہے؟ وہ فتنہ ہے مسلمان بچیوں کا غیر مسلم بچوں کے ساتھ فرار ہو کر ان سے نکاح کر لینا۔
اپنا دین اور ایمان سب چھوڑ چھاڑ کر جو ہے غیر مسلموں کا مذہب قبول کر کے غیر مسلم کے طریقے کے مطابق مندروں میں جا کر نکاح کرنا، مرتد ہو جانا، دین چھوڑنے کو، اسلام چھوڑنے کو مرتد ہونا کہتے ہیں۔ اور یہ مرتد ہونا بہت سنگین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلامی حکومت اگر ہو تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل کر دینا۔ اسلامی اگر حکومت ہے سمجھیے، تو وہاں اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت اگر مرتد ہو گئی دین سے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اتنا یہ سنگین گناہ ہے، اور یہ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان گھرانے میں بچیاں پیدا ہوئیں، مسلمان ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئیں، اور مسلم گھرانوں میں، خاندانوں میں ان کی پرورش ہوئی، اور کالج میں جب چلی گئیں اور کو ایجوکیشن کے اندر یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ جہاں پڑھتے ہیں ویسے ماحول میں جا کر غیر مسلم لڑکوں سے جو ہے محبت کا جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ محبت کے سلسلے میں اتنا آگے بڑھ گئی کہ اپنے دین و ایمان کو قربان کرنے لگی۔ میری مائیں بہنیں، یہ فتنہ آج کتنا عام ہے آپ کو شاید ابھی اتنا اندازہ نہیں ہے۔ آج کوئی بڑا شہر ایسا نہیں بچا ہوا ہے جہاں یہ فتنہ نہ ہو۔ ہم علماء کرام جہاں بھی جاتے ہیں، الگ الگ ریاستوں میں، الگ الگ شہروں میں، اضلاع میں جانا ہوتا ہے، ہر جگہ وہاں کے علماء یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہاں یہ واقعات بہت تیزی سے ہو رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جو ہے ایک مسلمان بچی چلی گئی، کچھ دن پہلے کا واقعہ، جہاں جاؤ یہی کہانی سنائیں۔ تو یہ واقعات تیزی سے ہو رہے ہیں۔ میری مائیں یاد رکھیے، آپ ماں باپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ کی عدم توجہ، ماں باپ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اگر ہماری بچی مرتد ہوتی ہے تو یہ ذمہ داری ماں باپ کے اوپر آئے۔ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میں نے تم کو اولاد عطا کی تھی، میں نے تم کو جو ہے نا لڑکیاں عطا کی تھیں، تم نے اپنی لڑکیوں کی جو ہے اپنی لڑکیوں کی تربیت تم نے کتنی کی؟ تم نے لڑکیوں کی تربیت نہیں کی، اور تمہاری بچیاں جو ہے ایمان سے پھر گئی، تم کیسے ماں باپ تھے؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہ مرتد لڑکی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ ہم کو بھی اللہ جہنم میں پھینک دیں گے، چونکہ ہم ذمہ دار ہیں۔ تو میری مائیں بہنیں یاد رکھیے، یہ مسئلہ انتہائی نازک اور انتہائی سنگین اور انتہائی جو ہے نا تکلیف دہ اور انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ آج جگہ جگہ ایک دو نہیں، اب تک سینکڑوں بچیاں مرتد ہو گئی بلا مبالغہ، سینکڑوں نہیں، ہزاروں میں بھی بول سکتے، پورے ہندوستان کے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا یہ دین اسی لیے دیا تھا کہ ہم اس دین کی ناقدری کریں اور اپنی اولاد کو جو ہے نا غافل رکھ کر جو ہے اپنی اولاد کو ارتداد کے دہانے پر پہنچا دیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ میری مائیں یاد رکھو، اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اس دنیا۔ کوئی انسان اگر ایسا ہے، آنکھوں سے معذور ہے، زبان سے معذور ہے، کان سنتے نہیں ہیں، ہاتھ پیر حرکت نہیں کر سکتا، ہاں، اور پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، کچھ نہیں، لیکن اگر وہ صاحب ایمان اگر ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے وہ بہت کچھ ہے۔ اس کے برخلاف ایک بندہ ہے، دنیا بھر کی دولت اس کے پاس ہے، بڑا بادشاہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور عالیشان اس کا محل ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، مال دولت سونا چاندی ہیرے جواہرات، کوئی چیز کی کمی نہیں، مگر ایمان اس کے پاس نہیں۔ تو یہ بندہ سب کچھ ہوتے ہوئے محروم ہے، یہ بندہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جس کے پاس ایمان ہے، بھلے اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس صحیح پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور سر چھپانے کو اس کے پاس ایک جھونپڑی نہیں ہے، اور کھانے کو روزانہ کھانا بھی نہیں ملتا بڑی مشکل سے، لیکن وہ صاحب ایمان ہے، تو ایسا بندہ بہت
جو ہے نا خوش قسمت خوش نصیب۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے میری مائیں، ایمان کوئی کھیل نہیں ہے یہ کہ جو ہے جب چاہے جو ہے نا ہم ایمان کو خیر بات کر دیں۔ تو اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا مسلمانوں کے لیے کہ ایک مسلمان بچی مرتد ہو جائے۔ ایک مسلمان بچی اگر ایمان سے پھرتی ہے تو یوں سمجھو کہ اس سے بڑا کوئی سانحہ، اس سے بڑا کوئی جو ہے، اس سے بڑی کوئی آفت نہیں ہو سکتی کہ ایک مسلم معاشرے کے لیے۔ آج دھڑلے جو ہے ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ کیوں مرتد ہو رہی ہیں میری مائیں؟ اس لیے مرتد ہو رہی ہیں کہ ان کے ماں باپ دیندار نہیں ہیں اور ان کے ماں باپ کو دین کا علم نہیں ہے، اور ماں باپ کیا نہیں کر رہے؟ بچپن میں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے۔ بچپن میں ماں نے کبھی بیٹی کو خدا کا نام نہیں سکھایا، خدا و رسول کے بارے میں نہیں بتایا، ایمان کسے کہتے ہیں نہیں بتایا۔ ایمان سے محروم ہو کر یہاں دنیا سے ایمان سے محروم ہو کر جائیں گے تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، یہ جو ہے ماں باپ نے نہیں بتایا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں نہیں ڈالی، اس کو کلمے نہیں سکھائے، اس کو دین کی محبت اس کے اندر پیدا نہیں کی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ مخلوط ماحول میں کو ایجوکیشن کے کالج میں گئے اور جانے کے بعد وہاں گندا ماحول مل گیا، گندے ماحول سے متاثر ہو گئے۔ تو میری مائیں بہنیں، میں اس موقع پر ایک تو آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کی بچپن سے تربیت پر توجہ دیں، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری۔ ایک ماں کی ذمہ داری خالی یہ نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو دودھ پلائے اور اس کی جو ہے ضرورتیں، اس کی جو ہے مادی ضرورتوں کی تکمیل کرے، اتنا ہی نہیں ہے۔ ایک ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ایمان والی اولاد بنانا، اپنی اولاد کو خدا و رسول سمجھانا۔ یہی وجہ ہے نا، پیدا ہوتے ہی کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے کان میں کیا کرتے؟ اذان کہی جاتی ہے، اور ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بچے کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی پہنچانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کیا ہے؟ یہ مکمل ایمان اور توحید ہے۔ تو اب یہ پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت، نہ بچہ سمجھ سکتا نہ کچھ نہیں، مگر ایسا کروایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زیادہ اہمیت کا عامل ہے۔ پیدا ہوتے ہی اذان اقامت کہہ دیے، مگر بعد میں بچہ جیسے جیسے بڑھ رہا، اس کی دینداری، اس کو یعنی مسلمان بنانے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کا مقصد نہیں سمجھا کہ یہ اذان اور اقامت کیوں کہلائی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا بول تم نے اپنے بچے کے کان میں اللہ کی بڑائی کا بول پہنچایا۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگے تم اس کو اللہ کی محبت سکھاؤ۔ جب بولنے لگے تو پہلا لفظ اس سے اللہ بلواؤ، اور پہلا کلمہ اس کو لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو کہلاؤ، اللہ اکبر اس کو کہلاؤ۔ تو یہ جو ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج مائیں جو ہے یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بچیاں جو ہے نا مرتد ہو رہی ہیں۔ تو میری مائیں، آپ سے میں پہلی ایک گزارش یہ کروں گا کہ اپنی بچیوں کی بچپن سے تربیت پر آپ توجہ دیں، اس سے بالکل غفلت نہ کریں۔ اگر غفلت آپ کریں گی تو یاد رکھیں کہ آپ اپنی بیٹی کو ارتداد کے حوالے کر رہی ہیں، آپ اپنی بیٹی کو کفر اور شرک کے حوالے کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا ہم اپنی بچیوں کو عصری تعلیم دلاتے ہیں، دلانا بھی چاہیے۔ عصری تعلیم میں میری مائیں یاد رکھو، عصری تعلیم میں کیا کرنا ہے؟ 10ویں تک یا زیادہ سے زیادہ انٹر تک اپنی بچیوں کو تعلیم دلا کر وہاں روک دینا۔ روک کر کیا کرنا ہے؟ روک کر ان بچیوں کو دینی مدرسے میں داخلہ دلائیں۔ یہاں ماشاءاللہ انٹر کے بچیوں کے لیے اور اسی طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں اسکول اور کالجز کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بھی باقاعدہ یہاں جو ہے مستقل جو ہے 3 ماہی جو ہے کورس کا نظم جو ہے کیا گیا ہے۔ تو آپ کی جو بچیاں جو ہے 10ویں پاس ہو گئی یا
انٹر پاس ہو گئی، تو اب ان بچیوں کو بجائے آگے عصری تعلیم آگے بڑھانے کے، آگے اب بڑھائیں گے تو لا محالہ کیا ہوگا، مخلوط کالج میں اور کو ایجوکیشن کے اندر کرنا پڑے گا، اور لا محالہ بچیاں جو ہے نا غیروں سے جو ہے رابطے میں آ جائیں گی، اور اس طرح سے جو ہے ان کے ایمان سے ہٹنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس کا علاج کیا ہے، وہاں تعلیم کو روکو، روک کے کیا کرو، ان بچیوں کو شادی ہونے تک دینی مدرسوں میں داخلہ دو۔ اگر وقت ہے تو پورا جو ہے 3 سالہ کورس یا 5 سالہ جو کورس ہے وہ کرائے، اور اگر وقت نہ بھی ہو بھلے وہ 1 سال 2 سال پڑھے، مگر بچی کو ماشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہوگی، دین کی بنیادی باتیں معلوم ہوں گی، اور اگر تھوڑی سی گرامر پڑھیں گی تو گرامر کے نتیجے میں قرآن کا معنی سمجھ سکیں گی، حدیثوں کا مطلب جو ہے وہ سمجھ سکیں گی، اور اسی طرح سے فقہ کے مسائل بھی وہ جو ہے جاننے والی بن جائیں گی، تو انشاءاللہ آپ کی بچیاں ارتداد سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اس کی آپ کو فکر کرنا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ بھئی اتنا بڑا یہ شہر ہے، اس شہر اتنے بڑے شہر کے اندر ہزاروں جو ہے نا ہماری نوجوان بچیاں ہیں جو اسکول پڑھ رہی ہیں یا کالج کو جا رہی ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کے اس مدرسے کے اندر جو ہے نا کم از کم 1000 طالبات ہونا چاہیے، کم از کم 1000 طالبات۔ تو اس کے لیے ایک ذمہ داری کس پر آتی ہے، ذمہ داری ماؤں پر آتی ہے، والدین پر ذمہ داری آتی ہے۔ یہاں جو مائیں آئی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کی بچیاں اگر اس عمر کی ہیں تو آپ اپنی بچیوں کو یہاں مدرسے میں داخلہ دلائیے۔ یہاں مدرسے کے اندر جو ہے نا بالکل ابتدا سے چھوٹی بچیوں کے لیے بھی حفظ قرآن کا جو ہے شعبہ ہے، اور ناظرہ قرآن کا شعبہ ہے، پھر اس کے بعد عالمیت کا بھی شعبہ ہے۔ تو آپ کی جو بچیاں جو ہے نا عصری تعلیم کے بجائے یہی تعلیم اگر حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے حفظ ہے، ناظرہ ہے، پھر جو ہے نا عالمیت ہے، سارے شعبے ان کے لیے ہیں۔ تو یہ تو اور اچھی بات ہوگی کہ آپ کی بچی جو ہے حافظہ بنے، آپ کی بچی جو ہے شروع سے ہی عالمہ بنے، تو بالکل جو ہے نا یہ ماحول دوسرے انداز کا ماحول، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی بچی جو ہے خود آپ کے گھر میں جو ہے ایک آفتاب و مہتاب بنے گی، اور اس سے آپ کے گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ پھر یہ بچی نکاح کے بعد جس جو ہے نا یعنی خاندان میں جائے گی، جس گھر میں جائے گی، وہاں بھی یہ بچی جو ہے اپنے سسرال کے اندر بھی دین پر جو ہے دینی ماحول قائم کرے گی، اور جو ہے دین کا جو ہے علم جو ہے وہ عام کرے گی۔ تو اس کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں، یہاں جتنی خواتین آئی ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو بچیاں آپ کے اسکول اور کالج کے ہیں ان کے لیے 3 ماہی کورس جو ہے دینی تربیتی کورس ہے، اس کے لیے آپ داخلہ دلائیں، اور جن بچیوں کو آپ شروع سے کرانا چاہتی ہیں تو شعبے حفظ ہے، ناظرہ قرآن مجید ہے، شعبے عالمیت ہے، ان شعبوں میں داخلہ دلا کر آپ اپنی بچیوں کو حافظہ بنا سکتی ہیں اور عالمہ بنا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں، یہاں ماشاءاللہ بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حفظ اور ناظرہ وغیرہ میں پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ کے اور بھی بچے اگر ہوں تو یہاں مدرسے میں آپ داخلہ دلائیں، حافظ قرآن ان کو بنائیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر دینی ماحول بنے گا، اور آپ کے خاندان میں علم دین عام ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلوں کے اندر دین و ایمان کی حفاظت جو ہے وہ بالکل آسان ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنی مائیں بہنیں یہاں آئی ہیں یہ جو ہے نا اعلان سن لیں۔ 10ویں جماعت اور انٹرمیڈیٹ کامیاب طالبات کے لیے بھی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ عالم کورس کا نظم ہے۔ اسی طرح سے اسکول اور کالج کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے 3 ماہی دینی تربیتی کورس ہے، اور بڑی عمر کی جو خواتین ہیں ان کے لیے 4 ماہی دینی کورس ہے، اور اسی طرح سے اسکول کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے شعبہ مسائی ہے، یعنی عصر سے مغرب تک کے لیے جو ہے نا جو ہے ضروری دینی تعلیم دینے کے لیے یہ سلسلہ ہے، اور پورا مکمل اگر عالمہ بنانا ہے تو اس کے لیے شعبہ عالمیت ہے، اور حافظ بنانا ہے تو اس کے لیے شعبہ حفظ و ناظرہ ہے، طلبہ اور طالبات دونوں کے لیے ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے، تو اس کو ہمیں غنیمت جاننا ہے۔ عزیز طالبات اور عزیز مائیں یاد رکھیں، کسی بستی میں مدرسہ قائم ہوتا ہے تو ہمارے علماء سے ہم نے سنا کہ وہ دراصل اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔
اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، اس لیے کہ مدرسہ قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مدرسے کے لیے انتظامات کرنا، زمین خریدنا اور پھر اس کے اوپر عمارت کھڑی کرنا، یہ سارے کام جو ہے نا اتنے یعنی اس کے اندر پھیلاؤ ہے کہ اخراجات لاکھوں کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو مدرسہ قائم کرنا کوئی جو ہے کھیل نہیں ہے۔ اب اگر آپ کی بستی میں یہاں مدرسہ قائم ہوا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ نعمت کی اگر ہم ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتے ہیں۔ نعمت کی ناقدری ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نعمت چھین لیتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہم سے چھین لی جائے، اس سے پہلے ہم کو غنیمت جاننا ہے، اس نعمت کو غنیمت جاننا ہے، اور اس مدرسے میں زیادہ سے زیادہ اس مدرسے سے استفادہ کرنا ہے۔ یہاں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو داخلہ دلانے کی جو ہے ہمیں بھرپور انداز میں کوشش کرنی ہے۔ میری مائیں یاد رکھیں، آج کا ہمارے ملک کا جو ماحول ہے نا، یہ ایمان سوز ماحول ہے۔ آج نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور ہمارے بچوں اور بچیوں کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ ایسے گندے ماحول میں اور ایسے پرآشوب اور پرفتن دور میں اگر ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرنے کی اگر فکر نہیں کریں گے، تو میری مائیں یاد رکھیں کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کی بچیاں نکل جائیں گی، آپ کی نسلوں میں جو ہے ارتداد عام ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں جو ہے آپ کے ذہن میں آئی ہوں گی، اور آپ اپنی ذمہ داری سمجھ رہی ہوں گی، اور یہاں سے آپ عزم لے کر جائیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم خود جو ہے دین پر مضبوطی کے ساتھ چلیں گے، اور ہم اپنی اولاد کی تربیت، دینی تربیت کا ہم اہتمام کریں گے۔ اور یہ بات بھی ہماری ماؤں بہنوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس پرفتن دور میں ہر مسلمان کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہوں، ہر مسلمان کو کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہونا ضروری ہے، کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہونا ضروری ہے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے۔ آپ کے شہر میں ماشاءاللہ مولانا مظہر قاسمی صاحب ہیں، جو حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے جو ہے خلیفہ ہیں، اور دوسرے جو ہے مولانا شفیع ندوی صاحب جو یہیں کے رہنے والے ہیں اور حیدرآباد میں اپنا فیض عام کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ والے ہیں، ان سے جو ہے نا اپنے کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور ان سے ہمیں استفادہ کرنا ہے، اور کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑ کر معمولات کی پابندی کرنی ہے۔ ہاں، ماؤں بہنوں کو بھی کرنا ہے، ایسا نہیں کہ یہ تصوف صرف جو ہے نا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم خواتین پر بہت زور دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت سے خواتین بڑی تعداد میں جڑے ہوئے ہیں، اور بڑی عمر کے خواتین بھی عالمہ فاضلہ بنتی ہیں، اور جو ہے ماشاءاللہ دینی کورس مکمل کر کے وہ دین پر چل رہی ہیں، اور ماشاءاللہ معمولات کی پابندی، روزانہ مراقبہ، روزانہ جو ہے تلاوت، روزانہ قرآن پاک کا جو ہے تلاوت کا اہتمام۔ تو یہ جو معمولات ہیں ہمارے حضرت پیر صاحب کے یہاں کہ روزانہ صبح شام 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ استغفار، اور روزانہ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، اور روزانہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے مراقبہ یعنی ذکر قلبی کرنا، اور روزانہ دن بھر اپنے دل میں اللہ کا دھیان بٹھانا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ 4 چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، تو ان کی پابندی کریں، ان کا اہتمام کریں، گھر میں برکت ہوگی، گھر میں انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی، اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائیں گا، اللہ سے تعلق جو ہے بڑھے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر آپ سب عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے حد قبول فرمائے، اور یہاں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے والد گرامی وہ جو ہے مدرسے کا نظام چلاتے تھے، مولانا حافظ عبد الماجد صاحب، جو اس علاقے کے استاذ الاساتذہ اور بہت بڑے جو ہے نا ان کے ہاتھ پر جو ہے سینکڑوں بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، تو وہ زندگی بھر جو ہے اس مدرسے کی نگرانی کرتے رہے، اور اللہ نے ان کو بھی بلا لیا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اب ان کے جو 2 برادران ہیں مفتی صاحب کے، مولوی عبد المعبود اور مولوی عبد الودود اور مولوی عبد المعید، یہ دونوں برادران ماشاءاللہ اس ادارے کی جو ہے نا ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں،
اور جو ہے ادارے پر محنت کر رہے ہیں، اور یہاں ماشاءاللہ جو ہے لڑکیوں کے لیے عالمیت کا شعبہ بھی ہے، اور لڑکوں کے لیے شعبہ حفظ و ناظرہ اور تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ اصل میں مرحوم کا چھوڑا ہوا ایک جو ہے نا ادارہ ہے، نشانی ہے ان کی۔ مفتی عبد المعبود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نشانی ہے۔ انہوں نے اس ادارے کی بڑی جو ہے محنت کی ہے، اس ادارے کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جس جذبے کے ساتھ مرحوم نے جو ہے اس ادارے کو یعنی شروع کیا تھا، اس کے لیے ابتدائی مراحل انہوں نے طے کیے تھے، تو ان سے تعلق کا تقاضا ہے کہ ہم جو ہے اس ادارے کو آگے بڑھانے کی فکر کریں، اور اس ادارے کا جو اس ادارے کی مالی جو ضروریات ہیں اس کے سلسلے میں بھی آپ ماؤں بہنوں کو کوشش کرنا ہے، اپنے شوہروں کو آپ سمجھائیں، بتائیں کہ مدرسے کی کیا ضروریات ہیں، اور مدرسے کے اندر جو ہے کن چیزوں کی ابھی ضرورت ہے تعمیر کے اعتبار سے بھی، اور مدرسے کا انتظام چلانے کے اعتبار سے بھی۔ تو آپ اگر اپنے شوہروں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، عید کے دن عید کی نماز پڑھانے کے بعد عورتوں کے پاس جاتے تھے، اور عورتوں میں بیان واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ عورتوں تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو صحابیات تھیں ان کے اندر دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ اتنا تھا کہ عورتیں اپنے کانوں کی بالیاں نکال کر ڈال دیتی تھی چندے کے لیے، زیورات نکال کر ڈال دیتی تھی، ہاتھ کا کنگن ڈال دیا، گلے کا ہار جو ہے ڈال دیا، اور جو ہے کانوں کی بالیاں نکال کر ڈال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے تھے تو وہ اپنے پاس جو کچھ ہوتا اسے جو ہے دین کے لیے پیش کرتی تھی۔ تو میری مائیں آپ کو بھی جو ہے نا یہی طریقہ اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے لیے جو خرچ کریں گی وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گی لیکن آپ کے تعاون سے مدرسے میں جو کام ہوگا وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ اپنے جو شوہر ہیں ان کو آپ سمجھائیں کہ یہاں جو مدرسہ ہے اس مدرسے کا ہم کو تعاون کرنا ہے، اور اس کی ضروریات کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے، اور اس کی تعمیر وغیرہ میں بھی ہم کو حصہ لینا ہے۔ بہت سے ماشاءاللہ اس بستی کے اندر بہت سے مسلمان صاحب حیثیت ہیں، تاجر طبقہ ہے، اللہ جو ہے نا اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے۔ تو آپ میں سے جن کے شوہر صاحب حیثیت ہیں ان کو آپ تلقین کریں، ان کو ترغیب دیں مدرسے کے معاملات میں حصہ لینے کے لیے۔ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے، آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں بچے، غریب بچے جو پڑھتے ہیں ان کی جو ہے کفالت بھی کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کی طرف سے غریب بچوں کو حافظ بنانے کے لیے حافظ بنانے کی کفالت کر سکتے ہیں، اور بھی دوسرے راستوں سے جو ہے مدرسے میں کسی سامان کی ضرورت ہے تو آپ اس کے لیے جو ہے یعنی اپنے شوہروں کو کہہ سکتی ہیں۔ تو جو بھی شکل ہو یہ ضرور جو ہے آپ ادارے کا تعاون فرمائیں۔ اور جو بچیاں ہیں سب سے بڑا تعاون تو یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو ادارے میں داخلہ دلانا۔ اتنا بڑا شہر ہے نا، جیسے میں بتایا کم از کم 1000 طالبات یہاں ہونا چاہیے، شہر کے اعتبار سے، بستی کے اعتبار سے۔ تو ہو سکتا ہے کب ہوگا جب ماں باپ فکر کریں گے، آپ کی بچی جو ہے نا گندے ماحول سے بچ کر یہاں دینی ماحول میں رہے گی تو سراسر آپ کے لیے نفع ہی نفع ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام جو ہے نا خواتین اس کی فکر کریں گے، ان باتوں کی طرف جو ہے آپ توجہ دیں گے، اپنی بچیوں کی تربیت پر توجہ دیں گے، اور اپنے بچیوں کو گندے ماحول سے بچائیے، غیروں کے ساتھ آنے جانے سے بچائیے۔ بچیوں کو جو ہے آپ کی جو بچیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں ان کو موبائل کا آزادانہ استعمال کی اجازت مت دیجیے، ان کی جو ہے نا ہر چیز پر کڑی نگرانی رکھیے۔ کل کو کوئی آفت ہو جائے تب پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ آج کا زمانہ ایمان بچانے کا زمانہ ہے، اور یاد رکھیے جیسے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے سامان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے سونے جواہرات کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے چپلوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ آج سامان کی حفاظت کرنا تو ہمیں آ گیا، کوئی بھی آدمی سامان کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں غفلت نہیں برتتا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی سونا چاندی نکال کے باہر ڈال دے،
ایسا نہیں ہوتا، حفاظت کرتے ہیں تو سامان سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی آج کے دور میں ضرورت ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے فکر ہونا ضروری ہے۔ آپ کے دل میں جتنی فکر ہوگی آپ کی اولاد کا ایمان بچے گا، آپ کی اولاد کا دین جو ہے بچے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو فکر کرنا ہے، اپنی بچیوں کی نگرانی کرنی ہے، اور بچپن سے اپنی بچیوں کی جو ہے گھریلو دینی تربیت کی فکر کرنی ہے، گھر کے اندر دینی ماحول جو ہے قائم کرنا ہے، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دینی مدرسوں میں داخلہ دلا کر ان کو جو ہے نا حافظ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ خواتین آئی ہیں، یہ آپ کا دین سے تعلق کا اظہار ہے، اور اس مدرسے سے تعلق کی نشانی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئی ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے، آپ کی آمدنی میں برکت عطا کرے، آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ ان علماء کرام کی دعوت کو قبول کر کے یہاں آپ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا فسہل امور الدنیا والآخرہ یا رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہم آپ کے گنہگار بندے اور بندیاں آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنا ہاتھ پھیلا کر مولا ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ الہ العالمین کمزور ہیں، ناتواں ہیں مولا، اے اللہ مصیبتوں کے مارے ہیں مولا، آپ کے فضل کے طلبگار ہیں مولا، ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف کر دیجئے مولا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے مولا، ہمیں اپنے گناہوں کو اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے اس طرح سے پاک کر دیجئے جیسے ہم ابھی اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ الہ العالمین ہمارے چھوٹے بڑے انجانے میں کیے، جاننے میں کیے، اے اللہ خلوت میں کیے یا جلوت میں کیے، اے کریم مولا سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے مولا، ہمیں مغفرت فرما دیجئے۔ اس مجلس میں جتنی مائیں آئی ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے الہ العالمین۔ اس ادارے کے بانی ہمارے برادر حضرت مولانا مفتی عبد المعبود صاحب مرحوم اور ان کے والد حضرت مولانا عبد الماجد صاحب، ان دونوں کی مغفرت فرما دیجئے مولا، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، اور اس ادارے کو مولا ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دیجئے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے مولا۔ ہمارے دوست مولانا عبد المعبود صاحب، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، الہ العالمین ان بچوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما اے اللہ، ان کو اے اللہ مرحوم کے لیے ثواب جاریہ بنا اے اللہ، ان بچوں کی قدم قدم پر حفاظت فرما اے اللہ، ان بچوں کی ہر طرح سے نگرانی فرما الہ العالمین۔ جتنے یتیم بچے ہیں مولا سب کو اپنے کرم سے مولا ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجئے مولا، ان کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے الہ العالمین۔ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے مولا، آج کے اس پرفتن دور میں ہماری بچیاں ایمان سے محروم ہو رہی ہیں مولا، ایمان کا سودا کر کے الہ العالمین غیر مسلموں کے حوالے ہو رہی ہیں مولا، یہ کتنی بڑی آفت ہے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، ایمان کے گھرانے میں پیدا ہو کر وہ کفر کے اے اللہ ماحول میں جا رہی ہیں مولا، یہ سب ہماری کوتاہیوں سے ہو رہا ہے مولا، ہم نے دین کو اے اللہ چھوڑ دیا اے اللہ، دین سے تعلق توڑ دیا، آپ سے ناطہ توڑ لیا، تو یہ آج حالات ہو رہے ہیں الہ العالمین۔ ہمارے جرم کو معاف فرما دیجئے مولا، ہمیں احساس نصیب فرما دیجئے مولا، پوری امت کی حفاظت فرمائیے الہ العالمین۔ رحم کا کرم کا عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما دیجئے، ملت کی بیٹیوں کی اے اللہ حفاظت فرمائیے اے اللہ، ارتداد کے فتنے سے بچا لیجئے، ہماری نسلوں کو ارتداد کے فتنوں سے بچا لیجئے الہ العالمین
مولا جن کے ماں باپ باحیات ہیں ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائیے، مولا جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے الہ العالمین ان کو صبر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو صبر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان کے درجات کو، ان کے والدین کے درجات کو بلند فرما دیجئے، الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرمائیے۔ ہم انتہائی کمزور ناتواں بندے ہیں، ہمارے پاس عمل کی کوئی پونجی نہیں ہے، مولا آخرت کا سفر درپیش ہے، مولا آخرت کی انتہائی سخت گھاٹیاں درپیش ہیں، مولا اس کی کوئی تیاری نہیں ہے، آپ کے فضل کے محتاج ہیں، مولا ہم پر فضل فرما دیجئے، ہمیں جہنم سے بچا لیجئے، مولا آخرت کے تمام مراحل کو آسان کر دیجئے، ہم سب کو مولا اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے، ہمیں اے اللہ نیکی کی زندگی عطا کر دیجئے، مولا گناہوں سے بچا لیجئے، مولا بے حیائی سے بچا لیجئے، الہ العالمین اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، مولا آپ کی محبت اور آپ کے حبیب کی محبت ہمیں عطا کر دیجئے، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، جہاں جہاں ایمان والوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کا خاتمہ کر دیجئے، مولا صحت و تندرستی کی نعمت ہمیں عطا کر دیجئے، مولا جتنے بیمار ہیں ایمان والوں میں سے مولا خود اس بستی کے اندر جتنے مسلمان بیمار ہیں یا حادثات میں مبتلا ہیں یا جادو ٹونے کی وجہ سے سحر اور آصف سے پریشان ہیں، اے اللہ ان سب کو مولا شفا عطا فرما دیجئے، مولا بہت سے بیمار ہیں، اے اللہ بڑی سخت مشکل زندگی گزار رہے ہیں، الہ العالمین ایک ایک لمحہ ان کے لیے مشکل گزر رہا ہے، الہ العالمین اپنے کرم سے اور اپنے شفا کے اے اللہ خزانے سے مولا ان کو شفا نصیب فرما دیجئے، صحت و تندرستی عطا کر دیجئے، میرے مولا ہمارے جاننے والوں میں ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا کیجئے، اے اللہ دوسرے لوگوں میں بھی جو بھی ایمان والے مرد یا عورتیں بچے یا بوڑھے یا جوان بیمار ہیں سب کو مولا شفا عطا فرمائیے، اے اللہ اس مدرسے کو بے پناہ ترقی عطا فرمائیے، یہ مدرسہ مولا آپ اچھی طرح جانتے، جس بندے نے اس مدرسے کا آغاز کیا ہے اس کے دل کے اندر کیسی تڑپ تھی اور کیسی فکر تھی اور کس قدر مولا وہ اس مدرسے کے لیے فکر کیا کرتا تھا، الہ العالمین ان کی اے اللہ اخلاص کے اے اللہ اثرات کو اے اللہ ہمیشہ کے لیے اے اللہ قائم فرما دیجئے، اس ادارے کو اے اللہ ہر اعتبار سے دینی مادی اور معنوی اعتبار سے ترقیات سے مالا مال کیجیے، اے اللہ لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرمائیے اور اس ادارے کو مرحوم کے لیے مولا صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اے اللہ مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اے اللہ مرحوم کے والد حافظ عبد الماجد صاحب مرحوم ان کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ان کو مولا اے اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما دیجیے، مولا ان کے بچوں کی حفاظت فرمائیے اور ہر اعتبار سے مولا فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ حلال روزی ہمیں نصیب فرمائیے، اے اللہ فتنوں سے ہمارے بچوں کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، رحم کا کرم کا عافیت کا سہولت کا معاملہ فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جتنی مائیں یہاں آئی ہیں مولا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ان کے گھروں میں اگر جھگڑے ہیں یا ناچاخیاں ہیں تو مولا دور فرما دیجئے، سکون عطا فرما دیجئے، مولا ان کے شوہروں کی آمدنی میں رزق میں برکت عطا کیجئے، الہ العالمین جو مائیں اور جو ماں باپ اولاد کے لیے پریشان ہیں مولا ان کو نیک اولاد عطا فرمائیے، جو اپنی اے اللہ غلط اولاد کی وجہ سے بے دین اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں مولا ان کے اولاد کو دیندار بنا دیجئے، مولا ان سب کو مولا صحت و تندرستی کی نعمت عطا فرمائیے، جادو ٹونے سے سحر سے آصف سے ان ساری ماؤں کی حفاظت فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔